بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو مخلوقات میں سے عظیم مخلوق بنایا ہے. یہ اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علیم و حکیم ذات ہے جو آپ کو اس کائنات کی اس کے کام نظر آ رہے ہیں. ہر چیز کے اندر اعتدال، ہر چیز نپی تلی، ہر چیز کی جو ضرورت ہے، جو اس کی زندگی کا بقا کی جو بھی ضروریات ہے، آپ دیکھو ہر چیز کے لیے پوری کی گئی ہے. اب یہ انسان ساری چیزیں مل کر انسان کی خدمت کر رہی ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ہم وہمی بات کر رہے ہیں. اگر پانی نہ ہو تو تم مر جاؤ گے، اگر ہوا نہیں ہے تم مر جاؤ گے، اگر دھوپ نہیں ہے تو سورج نہیں ہے تو تم مر جاؤ گے، اگر تم گوشت وغیرہ نہ ہو تو تمہاری سہولتیں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی. اس طرح بہت سی چیزیں آپ دیکھیں. یا کہیں تمہاری وجود نہیں رہے گا، کہیں تمہاری یہ مشکل پیدا ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں قرآن مجید نے بھی قرآن میں یہی بات کہتا ہے، اور یہی بات عقل کہتی ہے، اور یہی بات تجربے سے بھی ثابت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اب اس تمام مخلوقات کو اس طرح نپا تلا بنا کر اور نپے تلے راستے میں چلا کر، اعتدال کے راستے پر چلا کر، تاکہ اس انسان کو فائدہ پہنچے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کتنی بڑی قیمتی ہے کہ اس کے لیے اتنا بڑا انتظام آپ کے لیے کیا گیا ہے. اب یہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو تباہ کرتا ہے. مجھے تھوڑا سا منصب مل جائے تو کیا ہو گیا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، تمہارا منصب چلا گیا. میں تھوڑا سا لوگوں میں میرا نام ہو جائے، کیا ہو گیا، نام ہو گیا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ تو اچھا ہے، تو اچھا ہوگا، اگر وہ کہہ فرمائے کہ تو نے کیا کیا تھا، تو اس وقت تمام لوگوں کے سامنے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. تو انسان بہت معمولی چیزوں پر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی تھی، اس لیے بیان کی کہ دیکھو آپ کے اندر کیسے ایک جوہر ہے. اگر وہ زندہ ہو جائے، آپ کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ نے ایسے کمالات رکھے ہیں، اگر وہ بڑک جائیں، وہ زندہ ہو جائے، زندہ تو ہے لیکن اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں،
تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک واقعہ کہ ایک حصہ ہے، پورا نہیں ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، اب ایک غلام قوم کا شخص، غلام قوم کا، قوم غلام ہے، یہ اسی میں رہ رہا ہے، اور پھر ایک شخص فرعون ہی وہ ظالم تھا، مظلوم کی مدد کے لیے اس نے اس کو یوں ہی تھوڑا سا مکہ لگایا اور وہ مر گیا نادانستہ طور پر. اس نے مرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مر گیا. فرعون ہی تھا اور وہاں سے وہ ہجرت کی اس نے، آپ نے. پھر وہاں سے اب اسی فرعون کے پاس آئے جس کا اس نے فرعون کو قتل کر دیا تھا. اب انسان عجیب ہے. اس کے بعد یہاں تو بات خیر اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس اللہ پر یقین تھا. میں آپ کو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو پہلے جس کا ضمیر مردہ تھا پھر زندہ ہو گیا، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. انہوں نے یہ فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے، یہ ہمیں علاقے سے نکالتے ہیں. پھر اس نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ماہرین ہیں، ماہرین جادوگر ہے، مختلف جگہوں سے اکٹھا کریں گے، مہلت دے دو. مہلت دی گئی. اب وہ جادوگر سب جب اکٹھے ہو گئے تو جب سچی چیز سامنے آ جاتی ہے تو نقلی چیز خود بہت کس کا پتہ چلتا ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا. لیکن جب اصلی کے مقابلے میں نقلی چیز آ جاتی ہے، کاغذ کی پھول کے ساتھ گلاب کا پھول، وہی گلاب کا پھول ہو گیا، یہ رکھو صاف پتہ چل گیا کیا ہے، یہ پھول ہے اور یہ کیا ہے، یہ پلاسٹک ہے. پلاسٹک آپ کو ایک دم پتہ چلے گا اس سے. اب مقابلہ ہوا، دن مقرر ہوا، فلان دن ہوگا، تمام دنیا جمع ہے. اور جو ہی وہ پہنچ گئے جادوگر فرعون کے پاس، اس نے پہلی بات یہ کی کہ اتنی بڑا کام جو ہم کر رہے ہیں تمہاری حکومت کو بچا رہے ہیں. اس کا خیال تھا کہ یہ حکومت ہماری وجہ سے بچی ہوئی ہے جادوگروں کا، کہ ہم اس کی حکومت کو سہارا کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ہم اس کو سہارا دے رہے ہیں، اس کی حکومت گر رہی ہے. عجیب خدا ہے. جب حقیقت آتی ہے تو ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ خود اس آدمی پر بھی اپنی حیثیت کو کھول دیتا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں. اب یہی فرعون ہے، مسلسل جب سامنے آیا، ایمان کی روشنی سامنے آ گئی، اس کو اپنی خدائی بھول گئی کہ میں بھی تو کوئی دعوے کر رہا تھا کچھ، وہ کہاں چلے گئے. اس کے بعد جب ان کے پاس اس کے درباریوں کے پاس وہ آئے، کیا یہ جادوگر آئے، پہلا سوال یہ تھا کہ اتنا بڑا کام جب ہم کر رہے ہیں ہمارا اجر کیا ہوگا. یعنی یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یہ صرف اس کے پیٹ کے لیے ہوتے ہیں. کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں ہوتے، پیٹ کے لیے ہوتے ہیں سب کچھ.
تو ہی پیٹ کے لیے کرتا ہو. کہتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے کیا اجر ہوگا؟ اس نے کہا کہ اجر کیا چاہتے ہو تم کو میں ہمیشہ اپنے دربار کا کیا بناؤں گا؟ مقرب بناؤں گا. تم کو منصب بھی عطا کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اس مصیبت سے میری جان ٹوٹ جائے. اس کو مصیبت کہتے تھے. اب ایک آدمی ہے پوری قوم و لشکر ہے، لیکن ایمان کا ایک روب ہے. اگر میں کہہ دوں کہ آپ کتنی بڑی چیز ہے لیکن اپنے آپ کو تم ضائع کر رہے ہو فضول باتوں میں، فضول قصوں میں. تو وہ سارے جب اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا مقرب ہونے کا کہ تم ہماری بلکہ قریبی ہوں گے، آپ ہماری حکومتی کے نمائندے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. میں ایک کرسی پر ایک میں بیٹھا ہوں، ساتھ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے دربار کے لوگ ہوں گے تم. بات طے ہوئی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، آ گئے. جب میدان میں انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دیں تو پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا. کوئی بڑا اژدہا، کوئی چھوٹا اژدہا. لوگ کانپ گئے. جادوگر تو جانتے تھے کہ پہلی بھی رسیاں ہیں، ابھی رسیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک موقع پر یہ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا لاٹھی شکست نہ کھائے. میری لاٹھی اسے نہیں ڈر رہا تھا سانپ سے، کیونکہ سانپ کے لیے تو بھی کھڑے سامنے تھے کہ ماں میری کیا یہ میری لاٹھی، میرا جو اژدہا بن گئے تو بہت سارے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے پر حملہ کر کے کیا کریں، خراب کریں تمہاری اژدہا کو. لیکن وہ رسیاں تھی، اور یہ تو بالکل سچ مچ تھا. کیا تھی؟ یہ حقیقت تھی. تو جب سامنے آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احساس، یہ لاٹھی سامنے آ گئی تو اس نے سب کو کہنا شروع کر دیا، یہ جادو کو ختم کر دیا. لوگوں کو رسیاں نظر آئی، یا تو اس کو کہا سب کو نکل گیا، اور یا کیا یا اس کی جادو کو کہا لیا. تو یہ تو رسیاں ہیں، یہ سانپ تو یہی ہے. سب کو پتہ چلا کہ حقیقت یہی ہے. اب وہ چونکہ اہل فن تھے، ان کے اندر ایمان و ہدایت کی قبولیت کی صلاحیت باقی تھی. دیکھیں یہ بہت بڑی صلاحیت آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کو ضائع نہ کرو. یہ حالات آئیں گے جائیں گے، اس میں تمہاری آزمائش ہوگی. اگر تم کبھی جیل میں گئے، کبھی بادشاہی پر بیٹھ گئے، کبھی مفرور ہو گئے، کبھی کہیں ہو گئے، ان ساری باتوں سے، یا کبھی آپ نے جیلوں میں گئے، نرم حالات آئے، برے حالات آئے، اللہ تعالیٰ لاتے ہیں. ان تمام سے آپ نے سبق نہیں لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ جو رمق باقی ہے، صلاحیت قبول کرنے کی، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہے، یہ راکھ بن جائے، یہ ختم ہو جائے. پھر آپ کو حق کی قبولیت کا، ہدایت کی قبولیت کی کوئی موقع نہیں ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم. یہی حالات ہے کہ یہاں تک آدمی پہنچ جائے کہ آدمی ضد و عناد کی وجہ سے کفر کے حق میں کڑا ہے، کفر کے لیے کڑا ہے، لیکن حق بات پر کڑا ہے. اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حق بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ ٹھیک بول رہا ہے، پھر بھی وہ اس پر کھڑا رہا ہے. تو بالآخر اس آدمی کے دل سے وہ چنگاری ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان حق و ہدایت کو قبول کر لیتا ہے.
لیکن ان کے اندر حق اور قبولیت کی چنگاری کیا تھی؟ باقی تھی. جب ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حقیقت ہے وہ ہماری والا تو صرف کی نظر بندی تھی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نہیں فرمایا کہ وہ سجدی میں گر گئے، بلکہ فرمایا فَأُلْقِيَ. یہ علماء آپ جانتے ہیں، گرائے گئے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی قوت تھی جس نے اس کو کیا کیا، خود نہیں گرے، گرائے گئے. مطلب ہے کہ اتنے متاثر ہو گئے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گئے. اب کہاں یہ کون سی چیز تھی کہ اس نے اس کو گرا دیا؟ ایک طرف فرعون بھی بیٹھا ہے، فرعون کے ساتھ سردار بھی بیٹھے ہیں، فرعونی بھی بیٹھے ہیں، دوسری طرف اس کے ساتھ دبدبہ ہے، اس کے ساتھ مال وسائل ہے، اس کے پاس افواج ہے، دوسری طرف ایک فقیر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ساتھ دو بیٹھے ہیں، دو ہیں. اب کوئی مناسبت نہیں ہے بظاہر، یعنی جو مادی وسائل کے لحاظ سے اعتبار سے کوئی وسائل نہیں ہے. اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جادوگر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو سجدہ لگایا اور جب جو ہم کہیں گے تو ہمارا خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بغاوت ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، تم خدا نہیں ہو. اس پر اس کی بادشاہی کڑی ہے، وہ کہتے ہیں تم بادشاہ نہیں ہو. اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. خطرناک بات تھی بڑی، اور کوئی تقیہ نہیں کیا. ایسا نہیں کیا کہ سرکار گیا ہندوستان میں وہاں بتوں کو سجدہ کیا، مسلمان ہے. یہ ہماری ایمان اور یہ ہماری چنگاری. وہاں گیا، کہیں امریکہ میں گیا، وہاں وہ باتیں کی جس سے امریکہ خوش کیا اور اپنوں کو ناراض کیا. یہ نہیں کیا کہ اس کے لیے ایمان فروخت کر دیا MIF کے لیے $1,00,000 کے لیے. اب یہاں سارے ڈالر اس کے پاس تھے، ساری چیزیں موجود ہیں. وسائل ایک طرف وسائل ہے، مادی وسائل ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں. پھر تقیہ بھی نہیں کرتا. مسلسل کو چپ کسی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کیا کیا جائے. تقیہ تو کر سکتا تھا. اور ہم یہ بھی ہے اگر کوئی تم کو مارتا ہے تو ایمان کو چھپاؤ، تو لیکن اس نے ایمان بھی نہیں چھپایا، کیونکہ اندر کیا تھی وہ چیز جو اس کے اندر موجود تھی، وہ بڑک اٹھی جو انقلاب لانے والی تھی دنیا میں. جادوگر نے تو بڑا انقلاب لایا. تو موسیٰ اس نے، اب دیکھیں یہ بڑا چالاک ہے وہ فرعون، اتنے چالاک آدمی، ذہین آدمی، کہ پہلے تو یہ لوگوں کو تصور دینا چاہا کہ یہ جو بات کہتے ہیں آپ دیکھو. انہوں نے کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. چپ کی نہیں کہا، جو اسپیکر اس وقت تھا نہیں، جو جتنے وسائل تھے اس کے کیا اتنے آواز سے کہہ دیا کہ سن لیا لوگوں نے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو جس رب کو مانا ہے وہ ہمارا رب ہے. یہ بھی اپنے آپ کو خود بھی کہتے ہیں کہ میں بھی رب اعلیٰ ہوں. تو اس کی ربوبیت کی کلی نفی کی ایک بات کے ساتھ صاف اگر کہتے کہ قالوا آمنا بربنا، ہم نے اپنے رب پر ایمان لایا، تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ یہ فرعون کے بارے میں کہہ رہا ہے. نہ، وہ فرعون نہیں، ہم نے ایک اور رب کو دیکھ لیا. اس کے دل کی آنکھوں سے ہم نے اس کی طاقتوں کو دیکھ لیا. یہ وہ دل ہے جب وہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی
ہمارے اندر وہ صلاحیتیں بیدار کر دیں، ہماری لوگوں کے اندر